بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم حدیث کے دوسرے لیکچر کے آغاز سے پہلے میں پہلے لیکچر کی کچھ شارٹ سمری پیش کروں گا، کچھ شارٹ ریویو میں دوں گا تاکہ پچھلے لیکچر کی بھی ریویژن ہو جائے اور اس کا جو تسلسل ہے اگلے لیکچر کے ساتھ یعنی دوسرے لیکچر کے ساتھ وہ بھی مل جائے۔ تو کل ہم دیکھا تھا کہ جو ہماری نصابی کتاب ہوگی علوم حدیث کے موضوع پر وہ ہوگی یہ من اطیب المناح فی علم المصطلح۔ یہ کتاب سعودیہ کے دو شیوخ شیخ عبد الکریم مراد اور شیخ عبد المحسن آباد نے جمع کی، اور یہ مبتدی حضرات کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل جن کا آغاز ہے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے کبھی اصول حدیث کے حوالے سے اصطلاحات کو نہ کبھی سنا نہ کبھی سمجھا، یہ ان کے لیے در حقیقت کتاب فار دا بگنرز۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تاریخ اصول حدیث کی جو تاریخ ہے، یعنی جو اس کو تدوین کیا، اس کی کتابت کی، تو اس میں ہم نے دو فرق کو سمجھا، ایک کتابت کا فرق اور دوسرا تدوین کا فرق۔ کتابت کے فرق میں یہ سمجھا کہ اس کے اندر جو مواد ہے وہ اکٹھا تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جبکہ تدوین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ مواد کو لکھا جاتا ہے، مدون کیا جاتا ہے، اور اس کے مکمل اصول و ضابط معین کیے جاتے ہیں، اور اس کو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تدوین ہے۔ کتب حدیث کی جو تاریخ ہے، کتب اصول حدیث کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہمیں یہ پہلی صدی ہجری میں کوئی تدوین کا کوئی خاص کام نہیں ملتا، جبکہ دوسری صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی کی سب سے پہلی کتاب الرسالہ جو کہ اصول حدیث کے موضوع پر انہوں نے لکھی، اور جس کے اندر انہوں نے اصول حدیث جو ہیں وہ وضع کیے گئے، لیکن یہ کتاب صرف اور صرف اصول حدیث کی نہیں بلکہ اس کے اندر اصول تفسیر اور کچھ اصول فقہ بھی دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ کتاب بہت مفصل تو نہیں تھی لیکن بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کتاب کے بعد مزید تیسری صدی ہجری میں وسعت آئی، امام مسلم کے صحیح مسلم کے دباچے کے طور پر انہوں نے مقدمہ صحیح مسلم لکھا، اس میں بھی انہوں نے اصول حدیث کی کچھ اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ حدیث کا جو جتنے بھی حدیث کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، اب ان کی جو تاریخ ہے، مطلب مفصل تاریخ ہے، وہ ہمیں یہاں چوتھی صدی ہجری سے ملتی ہے، کہ جس کے اندر قاضی ابو محمد حسن جو کہ 360 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، ان کی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والباعی، یہ کتاب مصطلح حدیث کے اوپر مشتمل تھی، جس کے اندر اصول حدیث کی اصطلاحات کے اوپر گفتگو کی گئی۔ ان کے بعد معرفہ علوم الحدیث لکھی گئی، جس کے مصنف امام ابو عبداللہ حاکم نشاپوری ہیں، جن کی سن وفات 405 ہجری ہے۔ اب ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ الجامع الآداب الشیخ والسامع، یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ لکھی امام خطیب بغدادی نے۔ ان کا پورا نام امام ابو بکر احمد خطیب بغدادی ہے، اور ان کی وفات ہے 463 ہجری میں، اور ان کی یہ کتاب الکفایہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کی اس کتاب کے بعد ہم دیکھا تھا ہم نے کہ مقدمہ ابن صلاح جو ہے، اس کا اصل نام علوم الحدیث ہے، اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو مصنف ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابن صلاح، اس نام سے وہ زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کا جو پورا نام ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابو عثمان بن عبد الرحمن ابن صلاح۔ ان کی وفات ہوئی 643 ہجری میں۔ پھر ہم نے دیکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اس کتاب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اصول حدیث میں اس کو بھی ایک بنیاد کی سی حیثیت حاصل ہے، اور اس کتاب کے اوپر بہت سے اگلے آنے والوں نے اس پہ بہت شروحات لکھی، اور اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو مصنف ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ 852 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، انہوں نے خود اپنی اسی کتاب کے بعد اسی کی شرح لکھی، جس کا نام انہوں نے رکھا نزہۃ النظر فی شرح نخبۃ الفکر۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تدریب الراوی کے رائٹر ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، یہ 911 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو یہ کچھ چند کتب اصول حدیث کا تعارف اور ان کے مصنفین کا تعارف میں نے مختصراً پیش کیا، جو کہ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور، معروف اور مقبول ہوئی۔ تاریخ اس کی جو ہے اصول حدیث کی، اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ سینکڑوں کتب لکھی جا چکی ہیں اب تک، کئی زبانوں میں، عربی میں تو بے شمار ہیں، اردو میں بھی بہت سی لکھی جا چکی ہیں، غالباً 1300 کے لگ بھگ جو اصول حدیث کے اوپر کتب لکھی جا چکی ہیں، جن میں سے میں نے مختصراً کا تعارف کروایا۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع پہ، جو ہے علوم حدیث۔ علوم حدیث میں نے یہ بات کی تھی کہ علوم علم کی جمع، علم کا معنی جاننا، یعنی اس کا لغوی معنی جو ہے وہ جاننا، جس سے مطلوب روشن ہو۔ سعودیہ کے ایک شیخ ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں، جن کا نام ہے محمد بن صالح العثیمین، ان کی کتاب ہے کتاب العلم۔ علم کی انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ علم جو ہے یہ اصل در حقیقت جہالت کی ضد ہے، یعنی
کسی شے کی حقیقت کو جان لینا جیسے کہ وہ ہے علم کہلاتا ہے۔ یہ محمد بن صالح العثیمین کی کتاب العلم میں انہوں نے صفحہ نمبر 9 پہ یہ علم کے حوالے سے بحث کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے آگے 10 صفحہ نمبر 10 پہ علم کی فضیلت کے حوالے سے بھی فرمایا کہ یہ جو علم جو مطلوب ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ در حقیقت شرعی علم ہے۔ تو علم کے بعد اب دیکھا ہم نے حدیث کے حوالہ سے چند باتیں میں کروں گا کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کی اگر میں تعریف کی جائے امام سیوطی کی زبان سے، یعنی امام سیوطی کی جو کتاب ہم نے پیچھے دیکھی جو کہ تدریب الراوی ہے، یہ تدریب الراوی کتاب، اس تدریب الراوی میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے کچھ محدثین کی تعریفات نقل کرنے کے بعد انہوں نے بھی حدیث کی تعریف کی، اور وہ یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیز کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ صحابی اور تابعین وغیرہ کی طرف منسوب چیزوں کو خبر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص سنت کے درس و تدریس اور نقل و کتابت میں مشغول ہو اس کو محدث کہا جاتا ہے، اور تاریخ واقعات اور حوادث کے نقل کرنے والے کو اخباری کہا جاتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کی یہ بحث تدریب الراوی صفحہ نمبر 23 پہ مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اقسام، حدیث کی اقسام یعنی علوم حدیث کی اقسام کتنی ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن میں 3 میجر ٹائپس کا ذکر کروں گا، 3 بڑی اقسام کا میں ذکر کروں گا جن کے اندر حدیث کی بہت ساری اصطلاحات آ جاتی ہیں، جس میں سے پہلا علم درایت الحدیث۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر اس کا دوسرا نام تھا اصول حدیث، اس کے حوالے سے نیچے گفتگو تفصیل سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھا علم روایت الحدیث، اس کے اندر متن کے حوالے سے دیکھا، علم اسماء الرجال جس کے اندر راویوں کے حوالے سے دیکھا۔ اب ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ درایت الحدیث میں کیا ہے، اس کا دوسرا نام اصول حدیث ہے، اس کے اندر سند و متن کی تحقیق کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اس کی تحکیم کی جاتی ہے، تحکیم کا مطلب حکم لگایا جاتا ہے روایت کے اوپر پوری جانچ پڑتال چھان پٹک کرنے کے بعد کہ یہ آیا کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے۔ اس کے بعد روایت الحدیث کو دوسرا نام ہے علم متن الحدیث، متن کی جانچ پڑتال، یعنی اس کے اندر متن کی مکمل طور پہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو متن بیان کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، آیا کہ یہ متن بعینی ہی وہی ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یا راوی کا اس میں کوئی اپنا فہم شامل ہے، یا راوی کو کوئی غلطی لگی ہے، یا راوی سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے بیان کرتے ہوئے، یا راوی کسی وہم کا شکار ہو چکا ہے، تو یہ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اسماء الرجال۔ اسماء الرجال میں ہم نے دیکھا کہ راویوں کے حالات کا بیان اس میں دیکھا جاتا ہے، یعنی یہ بہت ایک طویل علم ہے۔ اسماء الرجال کے اوپر بہت سی کتب لکھی گئی جن کے اندر راویوں کے حالات بیان کیے گئے، اور ایک تحقیق کے مطابق 5 لاکھ سے زائد لوگوں کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی جو اوور آل تحقیق دیکھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بہت سی کتب لکھی گئی اسماء الرجال پہ، جن کے اندر سب سے مشہور ایک کتاب تہذیب التہذیب ہے جو کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے جو کہ 852 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، اور انہی کی کتاب تہذیب التہذیب کی تلخیص ہے جس کا نام ہے تقریب التہذیب، اور وہ بھی بہت معروف ہے، وہ 1 جلد میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسماء الرجال کا جو ذکر ہو گیا، اور اسماء الرجال کے ذکر کے بعد ہم نے دیکھا تھا پہلے لیکچر کے اندر حدیث، یعنی یہ ساتھ سنت بھی لکھا ہے حدیث بھی لکھا ہے، جس میں میں نے یہ بیان کیا کہ سنت اور حدیث میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ در حقیقت سنت کے بیان کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر پہلا حصہ آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے سند کا، اور دوسرا حصہ متن کا، جو کہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں، جبکہ اس کے بعد بات یہ کی گئی کہ خبر اور اثر، حدیث خبر اور اثر تینوں ہم مانے۔ خبر اور حدیث کا ایک فرق کیا جاتا ہے عموم اور خصوص کے اعتبار سے، یعنی حدیث کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ خبر غیر سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہر حدیث خبر کہلائے گی اور ہر خبر حدیث نہیں کہلائے گی، اور اثر کا جو ہے وہ تابعی کے یا صحابی کے قول کو اثر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حدیث کی تعریف کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، فعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال افعال، تقریر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کی، اس کی کوئی نفی نہیں کی، یا کسی صحابی نے کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی نفی نہیں کی۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل، شمائل، یہ تمام تر حدیث کی تعریف میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تعریف بھی بیان کروں گا، جو انہوں نے حدیث کے متعلق کی فتح الباری جلد اول صفحہ 173 میں فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ شے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر وغیرہ کو حدیث کہنا در حقیقت قرآن و حدیث میں فرق کرنے کی خاطر ہے۔ یعنی حدیث کی تعریف میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر شے جو کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، اور ہر شے میں قول فعل تقریر اور صرف تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ ایسی حدیث جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو مگر قرآن میں اس کو شامل نہ کیا جائے، یعنی فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو جس کو وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ موزن جبکہ حدیث قدسی کے الفاظ موزن نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ پر ثواب ہے، حدیث قدسی کے الفاظ پر ثواب نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی کے ہم نے سیغے دیکھے تھے، دو سیغے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحمل و ادا ایک فن ہے حدیث کے علوم حدیث کا، ایک فن ہے جس کا نام ہے تحمل و ادا۔ تحمل کہتے ہیں حدیث لینے کی کیفیت، ادا کہتے ہیں آگے اس کو ادا کرنے کا طریقہ، یعنی آگے اس کی ادائیگی کرنے کا طریقہ۔ اس کے لیے محدثین مختلف سیغے استعمال کرتے ہیں، جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ حدثنا مجھے ہمیں حدیث بیان کی گئی یعنی جمع کا سیغہ، حدثنی واحد کا سیغہ، اور اخبرنا اخبارنی، یہ سیغے بھی اس میں بیان کیے گئے۔ تو یہاں پہ بھی وہی حدیث قدسی کے بھی دو سیغے یہاں پہ کل ہم نے دیکھے تھے، اور ان دو میں یہ دیکھا گیا کہ پہلا جو تھا وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی عز وجل، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ ان کے رب نے ان سے بیان کیا، اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ قال اللہ تعالیٰ فیما رواہ عنہ رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا یا بیان کیا۔ اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں ہم نے حدیث کے دو حصے، پہلا سند اور دوسرا متن۔ سند کے نیچے لکھا ہے اسناد، اصل میں سند کی جمع اسناد ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ سند در حقیقت اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے معتمد کے، یعنی ایسی چیز جس پہ اعتبار کیا جائے، جس پہ یقین کیا جائے کہ جو ثبوت کا فائدہ دیتی ہو، یعنی جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ثبوت ہے اس بات کا جو بیان کی جا رہی ہے، اس کو سند کہا جائے گا، اور سند کی جمع ہے اسناد۔ اور یہ حدیث جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کا آغاز سند کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد متن۔ متن میں کیا ہے؟ جب بھی سند کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد متن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آگے ہم مثال دیکھتے ہیں، اس مثال کے اندر ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے گی، جس کے اندر میں نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پیش کی تھی، حدثنا الحمیدی سے شروع ہو کر یقول تک جو ہے حصہ اس کو کہیں گے سند، اس کے بعد والا جو حصہ انما الاعمال بالنیات سے لے کے ما حاجر الیہ تک کو ہم کہیں گے متن۔ حدثنا یہ صیغہ ہے جمع کا، ہمیں حدیث دی گئی، یہ دراصل وہ صیغہ جس طرح میں نے پیچھے حدیث قدسی کے صیغے میں بیان کیا تو محدثین ان صیغوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اخبارانہ اخبارانی کا صیغہ، سمعتو کا صیغہ، تو یہ وہ صیغے وہ کیفیت یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ حدیث کا ہر نقطہ محفوظ ہو جائے، یعنی دین کو محفوظ کرنے کی یہ بھی ایک کڑی تھی کہ محدثین نے اتنی زیادہ احتیاط اور دیانتداری سے کام لیا کہ انہوں نے جس کیفیت میں اپنے استاد سے حدیث لی اسی کیفیت کو آگے بیان بھی کیا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں مسند حدیث کی تعریف۔ مسند حدیث کسے کہتے ہیں؟ ایسے حدیث جو اس کی سند متصل ہو، جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ دیکھیں جس طرح مثال کے طور پہ حدثنا الحمیدی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، یعنی حمیدی نے سفیان سے سنا، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے سنا، یحییٰ بن سعید کو محمد بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ ساری سند متصل ہے اور اس کو مسند حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ مسند ایسی کتاب کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر صحابہ کے نام کی ترتیب پر احادیث کو جمع کر دیا گیا ہو، جس کے اندر میں نے مثال دی تھی کہ مسند احمد جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کی ہیڈنگ دی گئی ہے، اور اس کے اندر ساری احادیث کو جمع کر دیا گیا جو ان سے روایت کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان کے بعد والے صحابہ کی ترتیب سے آگے اس کتاب کو مدون کیا گیا۔ اس کے بعد مسند حدیث کا دیکھا گیا تھا کہ وہ راوی جو سند کے ساتھ روایت کریں، یعنی وہ کوئی بھی ایسی روایت جو سند کے ساتھ بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسند حدیث ہے، یہ مسند روایت ہے۔ محدث کی تعریف کیا ہے کہ جو روایت درایت کا علم رکھتا ہو، یعنی روایت کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو متن کے حوالے سے علم رکھتا ہو، درایت میں ہم نے دیکھا تھا جو سند و متن کی تحقیق صحیح اور ضعیف کے حوالے سے علم رکھتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محدث ہے۔ حافظ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ اکثر کے نزدیک جو حافظ اور محدث ہے وہ ایک دوسرے کا ہم معنی ہے، مگر بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حافظ جو ہیں وہ محدث سے ایک درجہ بلند رکھتے ہیں، کیونکہ حافظ سند یا متن کے اندر کی علت کو محدث کی بنسبت آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب آغاز کرتے ہیں آج کے یعنی دوسرے لیکچر کے نیو ٹاپکس کا، نئی اصطلاحات کا، نیو ٹرمز کا۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ نسبت کے اعتبار سے، نسبت سے مراد یہ کہ کس سے روایت کی جا رہی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے روایت کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے تو ہم اس کو حدیث کہیں گے، یعنی اس کو آگے ٹرم اس کا ایک نام ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔
پہلے حدیث قدسی کی طرف آ جائیں۔ حدیث قدسی پہلی ٹائپ یعنی نسبت کے اعتبار سے حدیث کی جو قسم ہے وہ پہلی قسم ہے حدیث قدسی کی، جو کہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں۔ وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مگر قرآن میں شامل نہیں۔ اب اس کے ڈائیگرام کے تھرو میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ڈائیگرامسٹک اپروچ میں یہ بات رکھی ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں قول اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا اور صحابہ نے اس کو سنا، صحابہ سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے راوی کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تابعی سے تابعی بھی ہو سکتا ہے، تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے، اور ان سے آگے بخاری نے لیا۔ یہاں پہ کوئی بھی محدث آ سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور پہ امام بخاری کا نام رکھ دیا۔ تو لہٰذا یہ چین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے اسے تابعی، تابعی کے بعد راوی، اور راوی کے بعد محدث تک۔ لہٰذا اس طرح ایک چین کا سلسلہ میں نے ڈائیگرام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی دوسری قسم۔ دوسری قسم میں ہے مرفوع۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، یعنی مروی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، یا وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہو، اسے کہتے ہیں مروی کرنا۔ تو اس کے بعد اس کی بھی ڈائیگرام بنائی گیا جس میں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، حدیث بیان کی، صحابہ کو، صحابہ نے سنی، تابعی کو دی، تابعی نے آگے، تابعی سے آگے راوی نے لی، یعنی تابعی کے سے شاگرد نے لی، تابعی کا شاگرد تابعی بھی ہو سکتا ہے اور تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے۔ تبع تابعی کے بعد محدث یعنی امام بخاری کے پاس وہ حدیث آگے اور انہوں نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں درج کر دی۔ لہٰذا یہ تھی مرفوع، ایسی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں موقوف۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ ایسا قول جو صحابی سے مروی ہو، یعنی جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا مرفوع کی ڈیفینیشن میں کہ ایسا قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مروی ہو، اسی طرح جو صحابی سے قول مروی ہو، جو صحابی کی بات، صحابی کا عمل جو لیا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ یہ موقوف ہے۔ موقوف کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ جس طرح کہ میں نے یہ ایک ڈائیگرام بنائی ہے جس کے اندر صحابی کا قول لیا تابعی نے، تابعی نے پھر آگے راوی کو دیا، راوی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کا شاگرد، اور ان سے لیا امام بخاری نے۔ ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں مقطوع۔ مقطوع کسے کہتے ہیں؟ ایسا قول جو تابعی سے مروی ہو، یعنی تابعی کا قول، تابعی کا عمل جو ان سے لیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ مقطوع کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے ڈائیگرام۔ تابعی انہوں نے آگے دیا راوی کو، راوی نے آگے دیا امام بخاری کو۔ لہٰذا ہم نے حدیث کی اقسام نسبت کے اعتبار سے دیکھی، جس کے اندر دیکھا گیا کہ سب سے پہلے حدیث قدسی جو کہ اللہ تعالیٰ سے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے بعد مرفوع دیکھا گیا جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کے بعد موقوف دیکھا گیا جس کی نسبت صحابی کی طرف ہے، اس کے بعد مقطوع دیکھا گیا جس کی نسبت تابعی کی طرف ہے۔ ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب خبر کی اقسام۔ حدیث کی نسبت کے اعتبار سے اقسام دیکھنے کے بعد اب ہم خبر کی اقسام دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں جو ڈائیگرام بنائی ہے اس کو واضح کروں گا تاکہ ایک مائنڈ میپ بن جائے۔ ڈائیگرام بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر مزید جو چیزیں ہیں ذہن میں بٹھانے والی وہ آسانی سے ذہن میں بیٹھ۔ لہٰذا ڈائیگرام کو میں ایک ایک کر کے ایک ایک ٹرم کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد ان کا تفصیلی جائزہ بھی آگے جا کے لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں خبر کی اقسام۔ خبر کی در حقیقت دو اقسام ہے، ایک کا نام ہے متواتر اور دوسرے کا نام ہے آحاد۔ متواتر کی دو اقسام ہیں، پہلے متواتر کو دیکھتے ہیں پھر میں احاد کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ متواتر کی دو اقسام ہیں، پہلی جو قسم ہے وہ ہے متواتر لفظی اور دوسری جو قسم ہے اس کا نام ہے متواتر معنوی۔ اب ایک ایک کر کے ان کی تعریف بھی دیکھتے ہیں۔ تعریف میں ہم نے دیکھا کہ متواتر کی تعریف، متواتر کی تعریف کرتے ہوئے اس کا لغوی معنی پہلے دیکھا جائے۔ لغوی معنی اس کا ہے کہ پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یعنی لگاتار آنے والا، مسلسل آنے والا، تسلسل کے ساتھ آنے والا، بار بار آنے والا، اس کو کہیں گے متواتر، یعنی اس کا لغوی معنی۔ جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ خبر ہے یعنی راویوں کی، جس کو راویوں کی اتنی تعداد روایت کرے، اتنی بڑی تعداد یا اتنی کثیر تعداد روایت کرے جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا عادتاً محال ہو۔ یعنی متواتر کی تعریف کی کیا کی گئی کہ راویوں کی اتنی بڑی تعداد، اتنی کثیر، اتنے زیادہ لوگ جن کو دیکھ کر لگے، جن کی روایت کو دیکھ کر لگے کہ یار اتنے زیادہ لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ کوئی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی ایک جھوٹ کو بولنا شروع کر دیں۔ تو یہ متواتر کی تعریف کی گئی۔ لیکن متواتر روایت کے لیے اس کی چند شرائط ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نزہۃ النظر میں بھی جو ہے وہ متواتر کی شرائط بیان کی ہیں، غالباً صفحہ نمبر 38 کے اندر انہوں نے، جو کہ میں نے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ متواتر کی شرائط، متواتر کی شرائط میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رواہ کی بھاری تعداد روایت کرے۔ رواہ یعنی راوی کی جمع،
یعنی روا بھاری تعداد روایت کرنے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ تعداد، مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ جی اس کو روایت کرنے والوں کی تعداد ہے 25 راویوں نے اس کو روایت کیا، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کثیر تعداد، یعنی جو میں نے اوپر تعداد بیان کی کہ 25 کی جو تعداد بیان کرنے والی ہے، یہ جو تعداد ہے یہ تعداد تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں صحابی کے طبقے کی، طبقات ہوتے ہیں، طبقات سے مراد یہ ہے کہ صحابیوں کا طبقہ، ان کے نیچے پھر تابعی کا طبقہ، ان کے نیچے تبع تابعی کا طبقہ، ان کے بعد آنے والوں کا طبقہ، یعنی ہر طبقے میں اتنی تعداد پائی جائے یا اتنی یا اس سے زیادہ، کم از کم اتنی ضرور پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تیسرے میں ہم دیکھتے ہیں جس میں گرین کلر میں لکھا ہے کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عادتاً ان سے مراد یہی ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بائی چانس کوئی 100 لوگ اکٹھے جھوٹ بول دیں، اس سے مراد اصل میں یہ ہے۔ جبکہ چوتھی جس کو بلو میں رکھا گیا اس کا ہے کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو۔ حس سے مراد یہ کہ جس طرح ہماری 5 سینسز ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا یعنی ذائقہ، سونگنا، یہ ہماری حس ہے، تو ان کی حص ہو، یعنی راوی یہ کہے کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، اس کا بیان کرے، جیسا کہ سیکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ سمعت، میں نے سنا، یہ استعمال جس طرح سیکھوں کا کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ سیکھوں کا استعمال یہی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ کس کیفیت میں حدیث لی گئی۔ لہٰذا یہ 4 شرائط رکھ دی گئی کہ اس کو راویوں کی جو بھاری تعداد روایت کرے، کثیر تعداد روایت کرے، اور ہر طبقے میں یہ رکعت برابر ہو، اور تیسرا یہ کہ ان سب کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، اور چوتھا یہ کہ ان کی جو خبر کی بنیاد ہے، ان کی خبر کا جو اعتماد ہے وہ حس پر ہو، یعنی حس دیکھنا سننا، حس سے مراد یہ ہے کہ راوی یہ بیان کرے کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم متواتر ہی کا مزید دیکھتے ہیں کہ متواتر کا حکم کیا ہے۔ حکم سے مراد، پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ متواتر کا حکم، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے کہ یعنی جب بھی میرے سامنے متواتر روایت آئے گی تو میں اس کے بارے میں میرے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی، یعنی اس کے حوالے سے کیا قابل قبول بات رہے گی، یا اس کے حوالے سے کیا بینیفٹ ہے جو مجھے حاصل ہوگا متواتر کے حوالے سے، یہ سارا حکم کے معنی میں آ جاتا ہے۔ میں نے آسان کر کے حکم کی سینس بتائیے کہ متواتر کا حکم کیا، تو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ پہلے لکھا ہے علم ضروری، یہ اصطلاح نہیں ہے، بالکل ایک نئی اصطلاح، یعنی ایک عام طور پہ تو نہیں استعمال یا سننے میں آتی، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی سن کے عادی ہو جائیں گے۔ تو پہلی اصطلاح ہے علم ضروری۔ علم ضروری کہتے ہیں یقین، پختہ یقین، ایسے جیسے آنکھوں دیکھا حال، علم ضروری۔ متواتر کا حکم کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، یعنی یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو علم ضروری والا قول ہے یہ ایک گروہ کا قول ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا قول ہے کہ علم نظری کا فائدہ ہوتا ہے۔ علم نظری یعنی زن کا فائدہ، زن سے مراد یہاں لیا جا سکتا ہے شک۔ قرآن میں بھی زن کئی معنوں میں آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو معنی لیا جا رہا ہے وہ شک کا معنی ہے، کہ علم نظری کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ علم نظری کی تحقیق کی جائے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا آیا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو زیادہ بہتر قول یہ پہلے والا ہے جو بلو میں ہے، کہ متواتر کا جو حکم ہے وہ علم ضروری ہے، یعنی یہ ہمیں یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کو علم ضروری کا دوسرا نام علم یقینی بھی ہے، علم نظری کا دوسرا نام علم ضنی بھی ہے۔ تو یہ ہم نے متواتر کے حوالے سے دیکھی۔ پہلے ہم نے متواتر کی تعریف دیکھی، پھر ہم نے متواتر کی 4 شرائط دیکھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر میں یہ چاروں شرائط صفحہ نمبر 38 اور 39 پر بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے متواتر کا حکم دیکھا کہ متواتر کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، جب میرے سامنے متواتر روایت آئے گی تو اس سے میں نے کیا حکم اخذ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں متواتر کی اقسام۔ متواتر کی 2 اقسام ہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ڈائیگرام کے اندر بیان کیا۔ تو پہلی جو ہے وہ ہے متواتر لفظی، اور دوسرے ہے متواتر معنوی۔ ان کی ہیڈنگ میں ہی ان کی تعریف بیان کی جا چکی ہے۔ یعنی متواتر لفظی سے کیا مراد ہے، جس کے الفاظ اور معنی دونوں میں تواتر پایا جائے، یعنی دونوں تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہوں۔ دونوں تواتر کا جو کہ ہم نے معنی سمجھا تھا کہ تواتر کا معنی ہے لگاتار بار بار آنے والا، جیسا کہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو دانستہ طور پر میری طرف غلط بات منسوب کرے وہ جہنم کے آگ کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب اس حدیث کو 73 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تواتر کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، الفاظ بھی اور معانی بھی، یعنی ایسی حدیث جس کے الفاظ بہت زیادہ صحابہ سے مروی ہوں، یعنی جو تواتر کے درجے کو پہنچتے ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ متواتر لفظی ہے۔ اس کے بعد متواتر معنوی۔ متواتر معنوی میں ہم کیا دیکھتے ہیں، جس کے معانی میں تواتر پایا جائے مگر الفاظ میں نہ ہو، یعنی اس کی ہیڈنگ میں ہی اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، اس کے عنوان میں ہی اس کی تعریف موجود ہے
کہ وہ خبر متواتر ہے جس کے معنی میں تواتر پایا جاتا ہو، الفاظ میں نہیں۔ اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، یعنی میں 2 مثالیں دوں گا، جیسے موضوع پر مسح کرنے والی حدیث اور عذاب قبر والی روایات۔ یہ دونوں موضوع میں مسح کرنے والی حدیث اور عذاب قبر والی روایات جتنی بھی ہیں یہ متواتر معنی ہیں، یعنی ان کے الفاظ اور تواتر سے نہیں پائے جاتے، لیکن ایسے الفاظ ضرور پائے جاتے ہیں جن کا معنی مراد ایک ہی ہے، یعنی مختلف الفاظ سے روایات ہمیں ملتی ہیں لیکن ان سب کا معنی مراد ایک ہی ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر معنوی ہے۔ تو لہٰذا میں مزید اس کو کچھ سمرائز کر دوں، جس کے اندر ہم نے صرف اور صرف ڈائیگرام کے اندر پہلی چیز دیکھی، خبر کی اقسام 2 ہیں، متواتر اور احاد، جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے متواتر کو دیکھا۔ متواتر کو ہم نے دیکھا کہ متواتر کی تعریف، متواتر کی شرائط، متواتر کا حکم، پھر متواتر کی اقسام۔ متواتر کی اقسام دیکھ لینے کے بعد اب ہم دوبارہ ڈائیگرام کی طرف جائیں گے، اور خبر کی اقسام میں دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے احاد۔ احاد اب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آگے دیکھتے ہیں۔ احاد کے آگے دیگر 3 ٹائپس ہیں، 3 اقسام ہیں، جس کو کہتے ہیں مشہور، عزیز اور غریب۔ غریب کے آگے پھر 2 ہیں جس کو کہتے ہیں مطلق اور نسبی۔ اب ان کو جو ہے باری باری دیکھتے ہیں کہ ان کا ان سے کیا مراد ہے اور ان کی کیا تعریفات ہے۔ تو مزید ہم آتے ہیں خبر احاد کی طرف۔ خبر احاد کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ احاد احد کی جمع، یعنی احد جس کا معنی واحد یعنی ایک کے ہیں، اس کے نام میں بھی ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کا مراد معنی ایک ہی ہے، لیکن اس کی جو مزید آگے لغوی تعریف کی گئی ہے، اس کا لغوی تعریف میں ہے کہ جس کو روایت کرنے والا ایک ہو، یعنی ایک ہی راوی رہے گا، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ خبر ہے جس میں متواتر کی شرط پوری نہ ہو سکیں۔ جیسا کہ ہم نے متواتر کی شرائط 4 شرائط ہم نے دیکھا، ان 4 شرائط میں جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ دیکھا کہ اس کو روا کرنے والی تعداد بہت زیادہ ہو، ہر طبقے میں وہ برابر ہوں، کجوٹ پر اکٹھے ہونا عادتاً محال ہو، ان کی بنیاد حس پر ہو۔ اگر یہ 4 شرائط پوری نہ ہو تو ایسی حدیث، ایسی خبر کو کہا جاتا ہے کہ وہ خبر احاد ہے۔ اب احاد کی ہم نے مزید احاد کے حوالے سے دیکھا تو خبر واحد کا حکم، یعنی خبر احاد کا حکم، جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ متواتر کا حکم کیا ہے، اس طرح خبر احاد کا بھی حکم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حکم سے مراد یہی ہوگا کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، یعنی اگر یہ بات ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے میں کیا بینیفٹ لے سکتا ہوں، میرے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی۔ تو ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ علم ضروری یعنی علم یقین کا فائدہ دیتا ہے، دوسرے کا خیال ہے یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس میں سے کون سا قول زیادہ راجح ہے، کون سا زیادہ بہتر ہے، اس میں بات سب سے بہترین یہ ہے کہ خبر احاد ہو یا خبر متواتر ہو، اگر محدثین کے وضع کیے گئے اصول پر وہ پوری اترتی ہو، یعنی محدثین نے جو اصول وضع کیے گئے، جن اصولوں کو انہوں نے طے کیا کہ ان اصولوں پہ اگر کوئی روایت، کوئی خبر پوری اترے گی تو اس کو قبولیت کا درجہ دیا جائے گا، تو ان دونوں کو ہی یعنی متواتر اور احاد کو علم ضروری کا ہی ہم کہیں گے کہ ان پہ علم ضروری کا حکم لگتا ہے۔ صرف اور صرف بنیاد اصول رکھی جائے گی، نہ کہ تعداد۔ اس کے حوالے سے بھی میں آگے مفصل گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں خبر احاد کی اقسام۔ خبر احاد کی اقسام، خبر احاد کی اقسام میں ہم نے دیکھا کہ مشہور، پہلی جو قسم ہے وہ ہے مشہور، میں پیچھے ڈائیگرام میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ پہلی قسم مشہور تھی، دوسری عزیز تھی، تیسری غریب تھی، پھر غریب کی آگے 2 مزید قسمیں تھی، جس میں تھی مطلق اور آگے نسبی، اس کو آگے ہم باری باری دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آتی ہے مشہور۔ مشہور کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں مستفیض۔ یہ نئی نئی اصطلاحات ہیں، آہستہ آہستہ جب ہم ان کو بار بار دیکھیں گے تو یہ ہم عادی ہو جائیں گے ان کے۔ تو مشہور کا دوسرا نام ہے مستفیض۔ اب اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی وہ بات جو زبان پر مشہور ہو جائے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، یعنی کوئی بات زبان زد عام ہو جائے، جیسے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ زبان اب زد عام ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن ہر بندے کی زبان پہ ہے، تو لہٰذا اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مشہور ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ خبر ہے جسے روایت کرنے والے 3 یعنی کم از کم 3 یا اس سے زائد ہوں، یعنی روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ 3 یا اس سے زائد ہوں، جبکہ جو مشہور اور مستفیض ایک دوسرے کو مترادف ہیں، لیکن ایک گروہ نے مستفیض کو الگ بھی تھوڑا سا مشہور سے فرق بھی کیا ہے، اور وہ یہ فرق کیا ہے کہ مستفیض کے اندر جو راویوں کی تعداد ہے وہ برابر ہوتی ہے، یعنی اس کو ذرا ایک قید میں دے دیا ہے مشہور کے بنسبت کہ اس میں راویوں کی تعداد برابر ہوتی ہے دونوں طرف۔ بہرحال ہم مانا ایک دوسرے کے ہیں یہ۔ اب میں آگے ڈائیگرام دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ کہ یہ مشہور روایت ہوتی کیسی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت لی گئی، یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی، ایک صحابی نے لی، پھر دوسرے نے لی اور تیسرے نے لی، آگے ہر ایک سے تابعی، آگے دوسرے سے تابعی نے، تیسرے تابعی نے لی، اس کے بعد تبع تابعی، تبع تابعی کے بعد پھر آگے امام مسلم نے لی۔
اسی طرح جب دوسری چین چلتی آ رہی تھی ان سے چلتے چلتے تبا تابی پھر امام نسائی نے لی، ان کے بعد تیسرے صحابی سے لی اور تابعی، اور پھر ان کے بعد تبا تابی اور امام بخاری نے لی۔ تو یہ تھا یہ مشہور کے اندر۔ اس کے ہم دیکھیں گے کہ کم از کم یہ تین تین ہر طبقے کے اندر آگے موجود ہے، یعنی پہلا طبقہ صحابی کا، دوسرا تابعی کا، تیسرا تبا تابعی کا، اور چوتھا جو طبقہ تھا وہ محدثین کا طبقہ ہے، جن میں امام مسلم، امام نسائی اور امام بخاری وغیرہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز، عزیز کی کیا تعریف ہے۔ عزیز کی تعریف میں ہے کہ لغوی معنی جو ہے، لغوی معنی چیز کا قوی ہو جانا یا اتنا کم ہو جانا کہ قریب ہے کہ وہ نہ پائی جائے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ خبر جس کو روایت کرنے والے دو راوی ہیں۔ یعنی اس کی بھی ڈائیگرام سے اب دیکھتے ہیں، لیکن اس کا جو لغوی معنی وہ یہ ہے کہ اتنا مطلب کم پایا جانا کسی چیز کا کہ اس کا ملنا بڑا ہی نادر ہو، یعنی بہت کم اس کا ملنا ہو۔ اور عزیز ایسی قسم ہے اس کی کہ جو مشہور ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور غریب جو ہم تیسری قسم پڑھیں گے وہ بھی زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جو عزیز ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس لیے عزیز، اس کو عزیز کہنے کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کسی ایک طبقے میں روایت کرنے والوں کی تعداد دو رہ گئی ہو، دو تو کم از کم ہو، اس سے زیادہ ہو جائیں تو اس کی خیر ہے۔ اب ہم ڈائیگرام کے تھرو دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید ڈائیگرام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ایک صحابی نے اور دوسرے، یعنی صحابیوں کے طبقے میں دو ہیں، پھر آگے تابعی کے طبقے میں بھی دو ہیں، بس یہ تبا تابعی کے طبقے میں بھی دو ہیں، اور آگے محدث یعنی مسلم امام بخاری کے طبقے میں بھی دو ہیں۔ اس طرح یہ عزیز آگے سے آگے منتقل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے غریب۔ غریب کیا ہے؟ یہ غریب اصل میں وہ والا غریب نہیں ہے جو ہم لوگ امیر غریب سمجھتے ہیں۔ یہ غریب سے مراد جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس کا مطلب ہے فرد، یعنی ایک فرد۔ ہم فرد، جس طرح فرد کی جمع افراد ہے، کئی زیادہ لوگ، فرد یعنی ایک واحد، وہ خبر جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، یعنی کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والوں کی تعداد کم از کم ایک رہ گئی ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ غریب ہے، یعنی اصطلاح جو استعمال کی جائے گی وہ غریب ہے۔ تو اس کے بعد اس کی بھی ہم ڈائیگرام دیکھتے ہیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، اس کے بعد صحابی نے، اس کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، بخاری نے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طبقے میں ایک ایک راوی ہے، ہر طبقے میں ایک ایک ہے۔ اس ایک ایک راوی ہونے کی وجہ سے اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں کہ غریب کی بھی دو اقسام تھیں۔ غریب کی دو اقسام نہایت آسان ہے، ایک ہے غریب مطلق، ایک ہے غریب نسبی۔ پہلے غریب مطلق کو دیکھتے ہیں۔ مطلق تو کہتے ہیں عام کو، یعنی غریب مطلق کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر صحابی سے روایت لینے والا ایک ہی تابعی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ غریب مطلق ہے، جبکہ غریب نسبی میں اگر تابعی سے آگے روایت لینے والا ایک تبع تابعی ہے تو اس کو کہا جائے گا غریب نسبی۔ جیسا کہ اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان صحابی سے ایک تابعی نے لی تو اس کو کہا جائے گا، یہاں صحابی سے ایک تابعی کے لینے کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ غریب مطلق ہے۔ جبکہ اگر ہم تابعی سے نیچے دیکھیں، تابعی سے آگے ایک تبع تابعی نے لی، اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ غریب نسبی ہے۔ نسبی اصل میں نسبت سے نکلا، یعنی جس شخص کی طرف نسبت کی ہے، جس کو معین کیا جائے۔ تو یہ تھی ہماری خبر احاد کی تین اقسام، اور پیچھے سے ہم نے ذکر کیا متواتر کی جو ہیں وہ دو اقسام اور اس کی تعریف کا۔ اب یہاں پر ایک موضوع جو کہ نہایت میں اہم سمجھتا ہوں، جس کے حوالے سے گفتگو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ متواتر، ہمارے اس دور کے اندر متواتر اور احاد کے اندر بہت زیادہ فرق کیا جانے لگا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ متقدمین متقدمین سے مراد جو شروع کے محدثین ہیں، جو بالکل شروع کے دور کے محدثین ہیں، ان کے ہاں متواتر اور احاد کی کسی قسم کی جو ہے اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی یہ جو اصطلاح استعمال کی گئی یہ بعد میں آنے والوں نے کی، یعنی متواتر اور احاد کی، اور ہمارے دور میں آنے والوں نے تو یہ کیا کہ یہ کہا جانے لگا کہ ہم متواتر کو تو لے لیں گے لیکن احاد کو چھوڑ دیں گے۔ جبکہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ محدثین کا جب بھی کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے تحقیق کا، جب بھی انہوں نے اصول وضع کیے گئے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی راویوں کے تعداد پر اکتفا نہیں کیا۔ ہمیشہ جو اکتفا کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، وہ راوی کے کردار پر کیا جاتا ہے، تعداد پر ہرگز نہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس میں فاسق کا لفظ بیان کیا گیا ہے، فاسق سے مراد یعنی راوی کا کردار پر بات کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر متواتر ہو یا احاد ہو، اگر محدثین کے وضع کیے گئے اصولوں پر، یعنی جو اصول و ضوابط قواعد انہوں نے متعین کر دی ہیں، اگر ان پر یہ پورا اترتی ہے، قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، تب یہ ان پر عمل کرنا واجب ہے اور یہ دین میں مکمل طور پر حجت ہے۔ اب میں متواتر کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا کہ یہ متواتر کا
قصہ کیا ہے کہ یہ پہلے والے لوگ متواتر اور احاد کو کیوں نہیں استعمال کرتے تھے اور یہ بعد میں ہی کیوں ہوئی؟ جب شروع کا آغاز ہوا تو ہم دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 10 صحابہ کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا۔ اب ہر صحابی اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے وہاں خبر واحد کی مانند تھا، یعنی ایک اکیلا فرد تھا جو کہ اس علاقے کے لیے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر پہنچا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، دور گزرتا چلا گیا، تو جیسے ہی حدیث کا کمپائلیشن ہوئی تو کمپائلیشن کے بعد پتہ چلا کہ ایک ہی حدیث کو 10 صحابہ نے یا 20 صحابہ نے یا 50 نے یا 70 نے ان سے روایت کی گئی۔ تو جب ان روایات کو جمع کیا گیا تو ان کو نام دے دیا گیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، لہذا ان کو متواتر کا نام دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ متواتر کی آج تک تعداد پر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ بعض نے کہا 3 سے زیادہ ہیں، بعض نے کہا 5 ہے، بعض نے کہا 7 ہیں، بعض نے کہا اگر 12 تعداد ہو جائے، بعض نے کہا 70 تعداد ہو جائے، بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر 313 کی تعداد کو پہنچ جائے متواتر میں روایت کرنے والے راویوں کی تعداد، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ متواتر ہے۔ 313 کی دلیل انہوں نے یہ دیکھی کہ غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد جو 313 تھی، ان کے اوپر انہوں نے جو قیاس کرتے ہوئے اس کی تعداد کو رکھا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ محدثین کے نزدیک راویوں کی تعداد جو ہے وہ صحت کی دلیل نہیں ہے، راویوں کا کردار اصل میں صحت کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی قول ہیں کہ متواتر ہوگا تو لیں گے، احاد ہوگا تو نہیں لیں گے، یا احاد میں شک ہے، احاد ٹھیک نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ متواتر ہو یا احاد ہو، دونوں کی صحت کا اعتبار کیا جائے گا، انہی اصولوں کو لے کر چلا جائے گا جن کو متعین کیا گیا، اور انہی چیزوں کو دیکھا جائے گا جس کے اندر مقبول اور مردود کی بحث کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس لیکچر کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔